اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ ہمارا تفسیر قرآن کا لیکچر نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 27 to 34 آج انشاءاللہ یہ بیان ہوگا اور اس کو بالترتیب لے کے چلا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جو سابقہ آیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے آیات مبارکہ کا، وہ یہ ہے کہ جو فاسقین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثالیں دو بیان فرمائی، تو انہوں نے بطور اعتراض کہا کہ اللہ اتنا بلند ہے تو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم تر کی مثال دے، اور مومنوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اور کافروں کے لیے اس کے اندر گمراہی ہے۔ اور فرمایا وہ جو فاسقین ہے نا، یہ وہی فاسقین ہیں کہ جن کے بارے میں آج بھی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو فاسقین ہیں نا، جو گمراہی پہ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہوا، پھر اس کے بعد اس کو توڑ ڈالا، ختم کر ڈالا، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑتے ہیں۔ اب وہ وعدہ کیا ہے؟ اس کا تفسیروں کے اندر جو آتا ہے بیان، وہ ایک عہد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد آدم، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ تمام بھی شامل ہیں، اور ساتھ میں تمام پوری انسانیت اس کے اندر شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام کو اکٹھا کر کے سامنے رکھ کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اس وقت پہ ترتیب بیان کریں گے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، میں بھی آپ بھی، پوری کائنات والے بے ساختہ بولے قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں یا رب العالمین، تو ہمارا رب ہے۔ اب اس چیز کا وعدہ تو ہم سب نے کیا، لیکن مومنین اس وعدے کو نبھا رہے ہیں ایمان لا کر، ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ چل کر، لیکن کافر لوگ، فاسق لوگ، وہ اس کو توڑتے ہیں اور وہ وعدے پر پورے طور پر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی آیت کے اندر فرمایا ما امر اللہ بہ، فرمایا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں، اس کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ چیزیں ہیں کہ جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو جو بندہ یہ والے وعدے توڑے گا یا یہ والے معاملات جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو توڑے گا، وہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر شامل ہوگا۔ اور فرمایا کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنا شروع کر دینا، پھر فساد پھیلانا، اعتراض کرتے رہنا اور ہر وقت معترضین بنتے رہنا، تو یہ والے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی سارے کے سارے نظام اس طرح ہی چلیں گے۔ اور آگے فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل خسارے پہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بالکل خسارے والے لوگ ہیں۔ اور ان کے جتنے افعال پیچھے جو ان کی صفات بیان ہوئی کہ جو فاسقین ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا وہ مکمل نہیں کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا یہ لوگ فاسق، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ یہ تمام کے لیے ہے، کافر اور مشرک، ان تمام کے لیے فرمایا تم کس طرح اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ وہ تم پہلے مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ دیکھیں نا، بندے کے اندر جو بدن کے اندر روح داخل ہوتی ہے
وہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے 4 مہینے مدت ہے، اس وقت جا کے روح بچے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب وہ روح اس وقت داخل ہوئی تو اب وہ بندہ پہلے مردہ تھا، بالکل عالم ارواح کے اندر تھا، پھر ماں باپ کے ذریعے دنیا کے اندر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح پھونکی تو اس وجہ سے بندہ دنیا کے اندر داخل ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردے کے بعد زندہ کیا۔ اچھا، اب دنیا کے اندر آیا، کسی نے بچپن کی عمر کے اندر، کوئی جوانی کی عمر کے اندر، کوئی بڑھاپے کی عمر کے اندر زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد جب مکمل ہوئی زندگی، اب وہ ختم ہوا، مر گیا، تو یہ جو مرنا ہے یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت عطا فرمائی، ثم یحییکم، پھر فرمایا ہم اس کو دوبارہ مبعوث کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، وہ میدان محشر کے اندر ہے، قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم الیہ ترجعون، اور پھر ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر توحید، نبوت، ان سب کے دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں اور جو نشانیاں تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم، وہی ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، یعنی جو جو زمین کے اندر موجود ہے تمام اشیاء تمہارے لیے پیدا کر دی۔ دیکھیں زمین کے اندر اپنا سارے کے سارا کھانے کا نظام، پانی کا، پانی نہ ملے بندہ 3-4 دن تک اگر بندہ پیاسا رہے اور فل شدت گرمی کی ہو تو بندہ مر جاتا ہے۔ آکسیجن اتنی بڑی نعمت، یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بندے سے دور ہو، بندے کا سانس کے اندر گھٹن محسوس ہو تو بندہ اسی وقت دنیا کے اندر سے خارج ہو سکتا ہے، اس حال میں دنیا کے اندر سے بندہ فارغ ہو سکتا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں، پھل، اشیاء، سب کچھ دیا، کہا کہ یہ جتنا کچھ ہم نے بنایا ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے، ایک ایک چیز۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام دنیا کی اشیاء جو جو بیچ میں ہے وہ تمام تیرے لیے ہے، لیکن بندہ میرے لیے ہے، وہ میری عبادت کرے گا، وہ میرے پاس رہے گا، وہ میری عبادت کرے۔ جن و انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر سے ایک تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ تمام چیزیں جو جو دنیا کے اندر موجود ہے تمام اس آیت مبارکہ کے تحت حلال ہوگی، لیکن اب اگر کسی چیز کو ہم حرام قرار دیں گے، کوئی علماء، کوئی مفتیاء، سارے کے سارے اگر اس کو حرام قرار دیتے ہیں کسی بھی چیز کو، تو اس کے لیے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے دلیل فراہم کرنے پڑے گی، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے مطابق تو ہر چیز اب حلال ہوگی، لیکن جب دلیل قائم ہو جائے گی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا تو ہم نے اس کے اوپر دلیل قرآن مجید سے آپ کو پیش کر دی، لہٰذا اب وہ حرام ہوا۔ یہی وجہ ہے جب جس چیز پر شراب پر دلیل قائم ہوگی تو وہ سب کچھ حرام ہوتا رہے گا، لہٰذا ساتھ ساتھ یہ والے معاملات چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اور فرمایا تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارادہ کیا، آسمان کی طرف نظر کرم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عالم ہے، وہ جس طرح چاہے، وہ جس وقت چاہے بس کن کہے، اسی وقت وہ والا معاملہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کی آسمان کی طرف، اور اس کو ایک وقت مقرر کے اندر، مدت کے اندر 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ ایمان کو اور مضبوط کرتی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم سے دور ہو، بعید ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کے 3 رکوع ماشاءاللہ ہمارے مکمل ہوئے۔ اب 4تھا رکوع، اس کی ابتدا میرے اور آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ابتدا ہے اس رکوع کی، اور اس رکوع کے اندر ان کا تذکرہ ہے
7 صورتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہوا ہے، جو باقاعدہ یہ معاملہ چلا تھا، اور یہ بڑا لذت والا معاملہ بھی ہے، لذت والا قصہ بھی ہے۔ بندہ اگر اس کو سمجھے اور اس کے اندر بندہ اگر انٹرسٹ لے تو اس کے اندر بہت سے ایسے دقیق نقطے ہیں کہ اگر بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو بندے کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بالتفصیل اس کو لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت بہت سی تفسیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا، اے محبوب آپ یاد کریں کہ جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے اور اس کو ایک ترغیب دلائی کہ دنیا کے اندر میں ایک اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں، خلیفہ، تو یہ یاد رکھیے گا اس میں ایک چیز پہلے یہ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشورہ کیا ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ تو مشورہ جب بندہ کسی سے کرتا ہے تو اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا ناقص علم ہے تو لہٰذا میں اس وجہ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ کسی کی یہ صورت ہوتی ہے یار کسی کی رائے اچھی لگے گی تو میں لہٰذا اس پر عمل کر لوں گا۔ متعدد صورتیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ جب ایک بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، سارے وزیروں کی لائن لگی ہو، ساری مخلوق کی لائن لگی ہو، اب وہ آگے سے کہے کہ یار ایک چیز ہے جو میں کرنے لگا ہوں، یعنی بتانا مقصود تھا، مشورہ لینا مقصود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کیا ہے بس اس کا فرشتوں کو بتایا ہے، لیکن اس کو صورت مشورے کی دے دی ہے، یعنی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ حالانکہ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ تو ایسا ایک نائب بنانے لگا ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا۔ اس کے اوپر بھی پورا قصہ تھا کہ تمام کی تمام جو جن تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تو انہوں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جھٹکے دے انداز کے ساتھ تمام کو ایک پہاڑ کی طرف پھینک دیا۔ تو وہ پہلے گزر چکا تھا، فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، قتل ناحق کریں گے، تو یہ تو نقصان پہنچائیں گے زمین کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہنے لگے کہ یا رب العالمین ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیرا ذکر بھی کرتے ہیں، تو کس چیز کی کمی ہے؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر کسی کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کا تذکرہ آگے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو باقاعدہ ثابت کرے گا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ دے دیا، اور جو فرشتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر مبنی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اشیاء، کوئی نقصان دینے والی تھی، کوئی فائدہ دینے والی تھی، تمام کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اب سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سامنے آئے تو فرشتے آگے سے کہنے لگے یا رب العالمین ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلانی چیز کیا ہے، فلانی چیز کیا ہے، فلانے کا نام بتاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگے یا رب العالمین ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ہم زیادہ تو نہیں جانتے، ہمیں تو بس اتنا علم ہے، تو لہٰذا اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔
تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے فضیلت ایک اس صورت میں بھی ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام فرشتوں سے زیادہ علم تھا. اور اس کے بارے میں آپ کو ابن ماجہ کے اندر حدیث ملے گی, حدیث نمبر 219 ہے. حضرت ابو ذر سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا ہو. حضرت ابو ذر کو باقاعدہ ترغیب دلائی, کہا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اگر ایک آیت بھی قرآن مجید کی سمجھ لی ہے, یعنی ہم درس قرآن کر رہے ہیں, اس آیت کو اگر سمجھ بھی لیا ایک آیت کو, تو فرمایا وہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. کیونکہ عمل بندہ جتنا مرضی کرتا رہے, لیکن جب تک اس کو سمجھ نہیں ہے, عبادت جتنی مرضی کرتا رہے, علم نہیں ہے, تو اس عبادت کے اندر اس طرح کی چاشنی پیدا نہیں ہو سکتی. حالانکہ اسی کے آگے اسی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر اگر اس طرح ہو کہ تم اگر سیکھو, علم کا کوئی ایک باب سیکھو اور اس باب کے سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرو یا نہ کرو, بس تم نے سیکھ لیا ہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1000 نفل ادا کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ تھوڑی شان ہے, اتنی بلند و بالا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے علم کی فضیلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم رکھا اور فرشتے پھر مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے, اور فرمایا ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا, بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. یہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر تھا, اور آگے اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ سامنے رکھ دیا, کیونکہ فرشتوں کے پاس اس سے زیادہ علم ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اسی کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں کے اندر ہیں, 2 وزیر زمین کے اوپر ہیں, اور یہ شان صحابہ کے اوپر بھی پوری کی پوری فٹ بیٹھتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 وزیر جو آسمان پہ ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں, لیکن زمین میں میرے 2 ایسے وزیر ہیں جن میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور دوسری ہستی کا نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وزیر قائم کیا. اور وزیر اب دیکھیں, حضرت ابو بکر جو بھی فیصلہ کریں گے, حضرت عمر جو بھی فیصلہ کریں گے, وہ تمام کا تمام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کریں گے, اس کو تسلیم کریں گے, تو پھر وہی فیصلہ حق بجانب ہوگا, اسی فیصلے کو ترجیح دی جائے گی. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بادشاہ کی طرح ہے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہے. چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے, اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فرشتوں سے افضل ہے. جتنے فرشتے ہیں ان سب سے افضل نبی علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو, یعنی فرشتوں کے سامنے جو اشیاء کے نام رکھنے تھے وہ تم بتاتے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دیتا, وہ تمام کے نام بتاتے جاتے. اور اس کے بعد فرمایا تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہے, فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی متعدد جگہوں پر ڈیوٹیاں لگائی ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیوں پر اسی طرح سر انجام دیتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہے. اس کے اندر فرمایا جو ظاہر بات تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ خون ریزی کرے گا, اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق تو ہم زیادہ ہیں,
کہ تسبیح تو ہم کرتے ہیں، ذکر تو ہم کرتے ہیں، یہ بات انہوں نے آپس میں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، یہ نہ سمجھنا مجھے کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے سامنے رکھ دی۔ اور آیت سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی فرشتے کے جتنے بھی علم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عطا کردہ سے۔ اس کے بعد آخری آیت جو ہمارے اس موضوع پر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کرو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ جب انکار کر دیا، تعظیم نبی علیہ السلام یا تعظیم انبیاء علیہ السلام سے جب بندہ پیچھے ہٹے گا، تعظیم ان کو اگر غلط الفاظ استعمال کیے جائیں، ان کے بارے میں ہلکے جملے بولے جائیں، بلکہ اس حد تک کہ شک و شبہ بھی رکھا جائے تھوڑا سا بھی، تو اس صورت کے اندر بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہ رکھنا وہ بالکل ہمیں زیبا نہیں دیتا، بلکہ منہج اہل سنت والوں کو بالکل بھی زیبا نہیں دیتا۔ اور اس آیت میں سجدہ کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں پہ ہم ایک نقطہ دقیق دے انداز سے بیان کریں گے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیم ہے۔ جو سجدہ عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عبادت کا مستحق تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور سجدہ تعظیم جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، وہ سجدہ تعظیم تھا، اور یہ پچھلی تمام امتوں میں جائز تھا، یعنی پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ اس امت کے اندر جو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے فتوے کے مطابق بھی وہ حرام ہے، اس امت کے اندر یہ بالکل قطعاً حرام کے اوپر مبنی ہے۔ اور سجدہ تعظیم اس کے اندر اسی طرح ہوتا تھا جس طرح ہم سجدہ عبادت کرتے ہیں نا، بالکل سجدہ پیشانی تک جاتا ہے، پورے کے سر، سجود، ناک، یہ سب کچھ لگتا ہے، ہاتھ رکھے جاتے ہیں، گھٹنے وہ مکمل طور پہ رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ بھی اسی پر مبنی تھا جس طرح ہم سجدہ عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے اور بالکل حرام ہے، اور بندہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ لیکن سجدہ تعظیم پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے متعلق سجدہ تعظیم اگر کوئی شخص آج کسی کو سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد سجدہ تعظیم کا ارادہ کیا ہے، تو اگر دور سے دیکھنے والے بندے نے اس پر یکدم فتویٰ لگا دیا کفر کا، تو یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یکدم ابھی اس کا پوچھی بھی نہیں، اس کی رائے بھی نہیں پوچھی کہ قدان اس کا کیا تقاضا تھا اور عند اللہ کے نزدیک اس کا کیا معاملہ تھا، اور ہم نے یہاں پہ مفتی بان کے 2 منٹ میں فتویٰ ٹھوک دیا، تو یہ والے معاملات نہیں چلیں گے، بلکہ اس کی پہلے رائے پوچھی جائے گی، اس کو پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو اسلام کے اندر ہی دخل دیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو اتنی سی بات کی وجہ سے باہر نکال دیا جائے۔ تو لہٰذا جو آج کی ہماری آیات تھی وہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات ربانی پر جو ہم نے سنی اور پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔